بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 29 مارچ منگل کا دن اور سال 2022 شام کا وقت، آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کے اپنے نئے پروگرام کے ساتھ شام کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ کا دن کیسا گزرا ہے؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے، اور اللہ کرے آپ کے سارے دن بہت اچھے گزریں، آمین۔ آج کی کہانی بڑی مزے کی لے کے آیا ہوں آپ کے لیے، توجہ فرمائیے گا، ذرا غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ ہوا یہ کہ کسی ملک میں ایک چھوٹا سا تاجر رہا کرتا تھا، اور اس کا جو گھر آبائی گھر تھا وہ ایک شہر کے قریب ایک دیہات میں تھا، پنڈ میں تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہیں پہ رہ رہا تھا، بھی ان کی اولاد کوئی نہیں تھی، مگر اللہ کے کرنا ایسا ہوا کہ اس کے کاروبار میں پے در پے ہونے والے مالی نقصانات نے اس کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اس کے مالی حالات انتہائی ناگفتہ بے ہو گئے، خراب ہو گئے، بد سے بدتر اور بد سے بدترین ہو گئے۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا کہ وہ مزید سرمایہ کاری کرے اور اپنا کاروبار چلا سکے۔ اب اس نے دیکھا یہ کہ کون سا ایسا وہ کام ہے، میاں بیوی نے بیٹھ کے سوچا، جو میں بغیر پیسوں کے کر سکتا ہوں۔ اب تجارت تو میرے بس کا روگ نہیں رہا۔ میاں بیوی نے دونوں بیٹھ کر یہ سوچا کہ دوسرا بہترین کام جو ہمارا آبائی ہے، ہمارے باپ دادا سے ہم نے دیکھا پڑا اور کیا ہوا ہے خود اپنے ہاتھوں سے، وہ ہے کھیتی باڑی اور یہ پالتو جانور پالنا، بھیڑ بکریاں، گائے بھینس وغیرہ پالنا۔ ان کی خوراک، ان کی بیماریاں، ان کا علاج، ان کے ٹونے ٹوٹکے، اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن اپنا کرنے کے لیے تو میرے پاس زمین کوئی نہیں ہے، ہماری وراثتی زمین کوئی نہیں ہے، اور میں نے ملازمت کرنی ہے اور اسی جاب پہ کرنی ہے، اسی ٹاسک پہ، اسی لائن پہ، اسی کیٹیگری میں کرنی ہے، تو پھر کیا کروں، کہاں جاؤں؟ اس نے غور سے رات کو لیٹے لیٹے سوچا کہ ہمارے گاؤں میں اور قرب و جوار میں اول تو کوئی ایسا بڑا مالک زمین کا، زرعی زمین کا ایسا بڑا مالک ہے ہی نہیں جو مجھے اپنے پاس ملازم رکھے، اپنے ساتھ رکھے، اور اگر کوئی ہے بھی اکا دکا تو وہ اپنے ملازمین کو خاطر خواہ تنخواہ نہیں دیتے، اتنی تنخواہ بھی نہیں دیتے کہ وہ اپنا ذاتی خرچہ اٹھا سکے، وہ فیملی کو کیا پالے گا۔ یہ وہ بپتا تھی، یہ وہ سوچ تھی، یہ وہ بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے اس نے اپنا گاؤں، اپنا شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ دائیں بائیں سے پوچھ پچھا کر، پتہ کروا کے اس نے سراغ لگایا کہ وہاں سے تقریباً کوئی 400-500 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دیہات ہے، اور وہاں ایک بڑے ذمہ دار کو، امیر ذمہ دار کو، میرے جیسے ایک کاریگر نوکر کی ملازم کی ضرورت ہے، شدت سے ضروری ہے اس کو کہ وہ میرے جیسا تجربہ کار اور قابل فہم ملازم رکھ سکے۔ سو اس نے گیا جی اس کے پاس گرتے پڑتے کئی دنوں کی مسافت کے بعد۔ جب یہ گھر سے نکلا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کھانے پینے کے لیے چند روٹیاں اور خشک میوہ جات اپنے پاس رکھے، اور جاتے ہوئے اپنی بیوی کو دلاسا دے کر گیا کہ میں اس کام سے جا رہا ہوں، اللہ خیر کرے گا آپ کو، اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بیوی نے بتایا کہ میں امید سے ہوں خیر سے، اب اللہ نے ہمارے گھر میں پہلا بچہ دینا ہے، پیدا ہوگا، ہمارے گھر کی رونق بڑھے گی، تو اب آپ جا رہے۔ اس نے کہا یہ مجبوری ہے، میں یہاں بیٹھ کر اپنا پیٹ نہیں پال سکتا تو آپ کا اور بچے کا کیا پالوں گا، لہٰذا خوش دلی سے، خندہ پیشانی سے مجھے اللہ کے حوالے کریں۔ بیوی فرما بردار تھی، مان گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی جائیں۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ بندہ اس مطلوبہ ذمہ دار کے پاس پہنچ گیا، اسے جا کے اپنا انٹرویو دیا، اس نے ٹیسٹ لیا اس بندے کا، اور بخوشی اسے اچھی خاصی تنخواہ پر اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔
اب وہ اس کے کام سے، اس کے تجربے سے، اس کے علم سے اتنا خوش تھا کہ وہ اسے نوکری سے نکال دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی ساری جو کاشتکاری تھی اتنے بڑے رقبے کی وہ، اور جتنی اس کی حویلی کے مال مویشی تھے، جانور تھے، وہ اس اکیلے بندے کی سپرویژن میں سارا کچھ چل رہا تھا۔ چلتے 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 2-4 مرتبہ اس نے کہا، اس خواہش کا اظہار کیا اپنے مالک سے کہ مجھے واپس اپنے گھر ایک دفعہ چکر لگانے دیں۔ مالک نے کہا دیکھو اتنی دور جانا، اور تمہیں تو آنے جانے میں 6 مہینے لگ جائیں گے، اور 6 مہینے کیا، یہاں تو 6 دن تمہارے بغیر کام نہیں چل سکتا، کیسے تمہیں 6 مہینے کی چھٹی دے دوں؟ یہ ممکن نہیں ہے، تنخواہ تم نے جتنی لینی ہے، جتنی بڑھانی ہے مجھے بتاؤ، اتنی کر دیتے ہیں، لیکن یہاں سے جانے کی ضد نہ کرو۔ خیر وہ چلتا گیا، ویٹ کرتا رہا، انتظار میں رہا، منتظر رہا کہ اگلے سال صحیح، اس سے اگلے سال صحیح، کرتے کرتے جی 22 ایئرز ہو گئے اسے گھر سے نکلے ہوئے، 22 سال۔ لیکن اب کیونکہ ان دنوں میں، پرانے وقتوں میں کہاں خط و کتابت کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی لکھنے پڑھنے میں، نہ کوئی آتا نہ کوئی جاتا، نہ کوئی ٹیلی فون، نہ موبائل، کخ بھی نہیں۔ یعنی یہ جو سورسز آف کمیونیکیشن ہیں، ذرائع مواصلات ہیں، اس نام کی تو کوئی چیز، کوئی بلا تھی نہیں، تو کیسے کوئی سندیسہ، کوئی خط، کوئی پتر، کوئی پیغام بیوی سے میاں اور میاں سے بیوی تک کیسے پہنچتا؟ دونوں کو ایک دوسرے کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ 22 سال گزرنے کے بعد اب اس نے کہا اپنے مالک سے کہ یہ اب تو حد ہو گئی ہے، اس سے زیادہ اب آپ میرے صبر کا امتحان کیا لیں گے؟ کیا چاہتے ہیں آپ کہ میں یہیں پر بوڑھا ہو کے مر جاؤں اور میرے بیوی اور وہاں پہ اکیلے ہے؟ اس کے ذہن میں یہ نہیں رہا کہ میرا ایک بچہ بھی ہونے والا تھا، وہ ذہن سے سکپ ہو گیا۔ اس نے کہا میری بیوی ہے، میں جا کے پتہ کرنا چاہتا ہوں، اسے دیکھنا چاہتا ہوں کس حال میں ہے، جیتی زندہ بھی ہے یا نہیں۔ خیر مالک نے 2-4 دن 10 دن سوچا اور غور کرنے کے بعد کہا کہ تم اتنے لمبے عرصے کے بعد واپس اپنے گاؤں جا رہے ہو ملنے کے لیے، تو لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے تمہیں کیا دیا ہے؟ یوں کرو کہ میری حویلی میں سے 20 اونٹ اپنی مرضی کے کھول لو، 20 اونٹ، 20 گائے کھول لو، اور 20 بھینسیں کھول لو، اور ٹوٹل یہ 60 جانور بنیں گے۔ تم انہیں لے کر واپس اپنے ملک جاؤ، اپنے پنڈ، اپنے گھر جاؤ۔ یہ سارا ساز و سامان اور ڈھیر سارا نقد نامات، کوئی نقد نامہ بھی اسے ڈھیر سارا دیا، اور اس کو اللہ کے حوالے کرتا ہوا خدا حافظ کا، اور کہا جلدی واپس آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ خیر یہ بندہ واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا جی، اتنے لمبے چوڑے جانوروں کے ساتھ، اتنے بڑے ریوڑ کے ساتھ، سٹیک پکڑ کے ان کے پیچھے چل پڑا، ایک سے دوسرے دیہات، دوسرے سے تیسرے، چوتھے سے پانچویں، ایک ایک پنڈ میں جہاں پہ شام ہوتی وہیں پہ رات گزار لیتا۔ اچھا ایک جنگل سے گزر رہا تھا، تو وہاں اس نے دیکھا کہ وہاں اسے ایک جھونپڑی نظر آئی جنگل میں۔ اس نے سوچا کہ دوپہر کا وقت ہے اور جھونپڑی مجھے جنگل میں دکھی ہے، چلو وہاں چلتا ہوں، کم از کم مجھے پینے کے لیے تازہ پانی تو ملے گا، یہاں کوئی بستہ تو ہوگا اور کسی کی رہائش بھی ہوگی۔ یہ جو ملازم صاحب تھے وہاں چلے گئے جھونپڑی میں، انہوں نے دیکھا کہ ایک باریش سفید داڑھی اور سفید لباس والا بزرگ محو عبادت ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اس نے تھوڑی دیر انتظار کیا، جب وہ بزرگ اپنے کام سے، اپنی عبادت سے فارغ ہوئے تو انہوں نے توجہ فرمائی اس کی طرف، اس نے سلام عرض کیا ادب کے ساتھ اور ان کے پاس بیٹھ گیا، پانی کی طلب کی، انہوں نے پیش کیا درویش نے۔
दरवेश ने बाहर देखा कि इसके पास काफी लंबा चौड़ा माल गोदाम है, जानवर है। तो उन्होंने पूछा, तुम्हारे घरेलू हालात कौन हो, कहाँ से आए हो, किधर जा रहे हो? इसने अपना सारा अगला पिछला किस्सा सुना दिया उस बुजुर्ग को। इन दोनों को एक दूसरों की बातों का बड़ा मजा आया, और खास तौर पर बुजुर्ग की बातों का गहरा असर होता गया इस बंदे की सेहत पर, दिल पर, दिमाग पर। अब जाने से पहले, रुखसत और इजाजत लेने से पहले, इसने बुजुर्ग से, सूफी से, दरवेश से कहा कि मुझे कोई नसीहत कर दें। रवाजन कह दिया कि मुझे कोई नसीहत कर दें, आप अल्लाह वाले हैं और कोई नसीहत मेरे लिए। दरवेश जो थे ना, वो मूड में थे। उन्होंने कहा, बात यह है कि मेरा एक बड़ा ही गरीब दोस्त है, साथ वाले गांव में रहता है, उसके माली हालात अच्छे नहीं हैं। अगर आपने वाकई मेरे से एक नसीहत लेनी है तो वो मैं मुफ्त नहीं दूंगा, उसकी कीमत वसूल करूंगा। उसने कीमत पूछी तो दरवेश ने कहा, उस नसीहत की कीमत है एक ऊंट। एक ऊंट लूंगा एक नसीहत करने की। उन्होंने कहा, मेरे पास 20 ऊंट हैं, क्या फर्क पड़ता है? और दरवेश ने कहा, वो ऊंट की जरूरत मुझे नहीं है, मेरे उस गरीब दोस्त को है, जिसके बीवी बच्चों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं, उसे जरिया रोजगार मिल जाएगा। खैर, उसने कहा, जी ये ऊंट आपका हुआ, मुझे नसीहत फरमाए। बुजुर्ग ने कहा, तो सुनो, गौर से सुनो मेरी नसीहत। आसमान की तरफ देखो, शाम हो गई है, सितारे नजर आ रहे हैं? बंदे ने कहा, जी आ रहे हैं। दरवेश ने कहा, ये जो टोटल 12 सितारे हैं, 12 स्टार्स हैं, ये जब एक त्रिकोण की शक्ल में हो तो फौरी तौर पर अपना माल असबाब और अपने जानवर लेकर किसी ऊंची जगह पर, यानी पहाड़ी पर शिफ्ट हो जाना, ये इस बात की निशानी है कि 24 घंटे के अंदर सैलाब आएगा, फ्लड आएगा, बदतरीन आएगा। अब ये जो नसीहत थी उसके कोई खास उसे काम की नहीं लगी। उसने सोचा, हमारे यहाँ फ्लड का काम क्या है, यहाँ तो कभी मैंने तो कभी देखा ही नहीं हमारे मुल्क गांव में, ये फ्लड की नसीहत मैंने क्या करनी थी। उन्होंने कहा, तो बुजुर्गों मुझे कोई और नसीहत करें, ये रहने दें, ये ऊंट आप ले लें, कोई और नसीहत। दरवेश ने कहा, दूसरी नसीहत का दूसरा मुआवजा लूंगा। इसने कहा, जी वो क्या? उसने कहा है, एक और ऊंट। वो बंदा मान गया जी, उसका ज़हन अटक गया था नसीहत पे। उसने दूसरा ऊंट पकड़ा और दरवेश को दे दिया और कहा, मुझे दूसरी नसीहत फरमाए। तो दूसरी नसीहत उन्होंने कही, गौर से सुनो मेरी बात। जिस बंदे की आंखों में तुम शैतानी चमक देख लो, फौरी तौर पर उससे बचने का इंतजाम कर लो, वो बंदा यकीनन तुम्हें कत्ल कर देगा। अब ये नसीहत भी उसे कुछ खास पसंद ना आई। उसने कहा, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मुझे कोई कत्ल करेगा, और हमारे इलाके में तो कत्लो गारत गरी का रवाज ही कोई नहीं, कत्ल होता और देखा कभी किसी ने सुना ही नहीं, मुझे इसकी क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा, बाबा जी एक ऊंट और ले लें और मुझे एक और नसीहत कर दें। एक और ऊंट लिया दरवेश ने और कहा, बच्चे सुन, जिंदगी में ये मेरी बात पल्ले बांध ले कि पछता कर सो जाना, मगर कत्ल करके ना सोना। कत्ल करने से बहुत बेहतर है कि पछतावा लेकर, कत्ल ना करने का पछतावा दिल में लेकर सो जाओ, गुजारा कर लो। अब उसने सोचा कि ये तीसरी तो बिल्कुल ही थर्ड क्लास है, तीसरी नसीहत। चलो, मेरे पास 17 ऊंट कैमल्स वैसे भी अभी बाकी हैं, मैं चलता हूँ, 3 ही नसीहतें काफी हैं, मेरे काम की कोई बात इन्होंने बताई नहीं।
خیر وہ وہاں سے چلتا بنا. اگلی رات جس پنڈ میں جس گاؤں میں اس نے قیام کیا، رات کو باہر لیٹا ہوا تھا چارپائی پہ اپنے جانوروں کے درمیان. تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کو وہ تکون ستاروں والی بنی ہوئی نظر آ گئی. وہ دوڑا، وہ جلدی سے چارپائی پہ اٹھا اور جا کر قریبی مسجد میں کہا اعلان کرو سارے پنڈ والے جو ہیں اپنے گھروں کا سامان اور جانور لے کر پہاڑ پہ چلے جائیں، یہاں 24 گھنٹے کے اندر بدترین سیلاب آنے والا ہے. اچھا، سارے لوگوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا. انہوں نے کہا کہ تیرے فرشتوں کو بھی کیسے پتا ہے کہ یہاں سیلاب؟ یہاں تو کبھی 100 سال سے سیلاب کا نام و نشان نہیں دیکھا. اب یہ فلڈ اچانک سے اور اتنا زبردست کہاں سے اور کیسے آ جائے گا؟ خیر اس نے اٹھا اور اپنا سارا جانور جو تھے وہ لے کے قریبی پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا. وہاں جا کر سو گیا. صبح جب اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ پورا پنڈ پانی میں غرق ہوا ہے. سارے لوگ، سارے جانور مر چکے ہیں، فصلیں تباہ ہو چکی. پہاڑی پر 2 دن اس نے قیام کیا اور جیسے ہی وہ پانی اترا، ختم ہوا، اس نے اپنے مال کو نیچے اتارا اور اگلا سفر شروع کر دیا. اگلا سفر کرتے کرتے ایک قریبی گاؤں میں اسے پھر شام ہو گئی. وہاں پہ شام ہو گئی تو اس نے پوچھتے پوچھتے پنڈ کے چودھری کے پاس چلا گیا اور کہا کہ میں یہاں پہ آپ کے پاس مسافر کے طور پر رات رہنا چاہتا ہوں. یہ میرے جانور میرے پاس ہیں، مجھے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی چاہیے. انہوں نے رکھ لیا چودھری صاحب نے کہ ٹھیک ہے تم یہاں میری حویلی میں سو جاؤ. اب چودھری صاحب نے دیکھا کہ اس بندے کے پاس اتنا سارے جانور ہیں اور اس کے پاس پوٹلیاں اور صندوقچی بھی ہے، یقیناً اس میں روپے پیسے اور مال بھی ہوگا، اور یہ اکیلی جان ہے، کیوں نہ اس کا کلا کما کر کے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں اپنی جیب میں ڈال لوں. یہ باتیں وہ سوچ رہا تھا اپنے ذہن میں کہ اس بندے کی نظر پڑی، اس کی آنکھوں پر اسے وہی شیطانی چمک نظر آئی جو وہ درویش نے بتائی تھی. یہ فوری سمجھ گیا کہ یہ بندہ مجھے قتل کرنے کا سوچ رہا. مسافر نے جلدی سے کھانا جلدی ختم کیا اور اس کو بولا ٹھیک ہے برتن آپ گھر چھوڑا. وہ کہتا ہے نہیں، آپ نا دروازے کی کنڈی لگا کے حویلی میں سو جاؤ، میں تو گھر ہی سوؤں گا. اب اس بندے کو نیند کہاں آئے؟ اس نے اپنے بستر کے اوپر نا نقلی سا ایک بندہ بستر گول مٹول کر کے نقلی بندہ سلا دیا اور خود اٹھ کر جانوروں کے بیچ جا کر بیٹھ گیا. وہ جو حویلی کا مالک تھا آدھی رات کو آیا، اس نے اپنی جیب سے تیز دھار آلہ یعنی خنجر نکالا اور پوری زوروں کے ساتھ اس نے اس پہ بندے پہ یعنی بستر پہ وہ مارنا شروع کر دیا. اس نے بآسانی اسے جا کر گردن سے دبوچا. مسافر نے اس کو الٹا کر پٹخا زمین کے اوپر اور اس کی گردن توڑ دی، اور صبح ہونے سے پہلے اپنے سارے جانور ہانکے آگے لگائے اور نکل گیا پنڈ سے. کم و بیش 3 مہینے کی مسافت کے بعد اپنے گاؤں کے قریب باہر پہنچ گیا. اس نے جانور وہاں پہ درختوں کے ساتھ باندھے اور سوچا میں اکیلا گھر جاتا، میری بیوی مجھے دیکھے گی تو کتنا خوش ہوگی اچانک، اور پھر جب میں اسے اچانک یہ چیزیں لا کے دکھاؤں گا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی. یہ سوچ کر وہ اکیلا گھر گیا. اس نے جا کے اپنے گھر کے دروازے میں کھڑا ہو کے کیا دیکھا کہ اس کی بیوی کے پاس ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہے اور وہ باتیں کر رہے ہیں آپس میں. اب اس کے ذہن میں شیطانی وسوسہ آیا کہ یہ کون ہے جو میری بیوی کے پاس اتنی بے تکلفی سے بیٹھ کر نوجوان باتیں کر رہا ہے. میری بیوی بھی لگتا ہے میرے سے بغاوت کر گئی ہے، مجھے دھوکہ دے گئی ہے.
اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ میں اپنے جیب سے خنجر نکالوں اور اس آدمی کو قتل کر دوں۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے ذہن میں درویش کی تیسری نصیحت آ گئی کہ پچھتا کے سو جانا، قتل کر کے نہ سونا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ درویش کی پہلی دونوں نصیحتیں اگر سچی ہے نا تو پھر یہ تیسری بھی سچی ہی ہوگی، اس لیے مجھے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے خنجر واپس اپنی جیب میں رکھا اور دروازے سے ہی لوٹ گیا، واپس اپنے جانوروں کے پاس گیا اور پنڈ والوں سے پوچھا اپنی گھر گرہستی کے بارے میں۔ انہوں نے بتایا تمہاری بیوی ماشاءاللہ اللہ کی حفظ و امان میں ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، اور اب تو تمہارا بیٹا بھی جو تمہارے جانے کے بعد پیدا ہوا ہے وہ بھی 20-22 سال کا ہو گیا ہے۔ تو اس بندے نے سر پکڑا، اوئے یہ تو میرا وہ بیٹا ہے جو میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں، جو میری جب میں گیا ہوں گھر سے تو یہ ہونے والا تھا۔ اور یوں وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے خون میں ہاتھ رنگنے سے بچ گیا۔ یہ کہانی یہاں پہ تو ختم ہوتی ہے، مگر باتیں 2-3 کرنے کی اور سوچنے کی اور سننے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو بزرگوں کے، درویشوں کے، عمر رسیدہ لوگوں کے، داناؤں کے نصیحتیں یا اقوال ہوتے ہیں نا، ان میں کوئی چیز بھی فضول اور فالتو نہیں ہوا کرتی، یہ بے معنی اور بے مقصد نہیں ہوا کرتے، یہ ان کی زندگی کا نچوڑ ہوا کرتے ہیں، ان کے تجربے کی باتیں ہوتی ہیں، سنی سنائی نہیں ہوتی۔ ہم ان حالات میں سے گزرے نہیں ہوتے جن میں سے گزر کر انہوں نے یہ موتی چنا ہوتا ہے، جس کو نصیحت کی شکل میں اپنے پیاروں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری فہم اتنے نچلے درجے کی ہو کہ ہم انہیں سمجھ نہ پائیں یا ان کو سمجھنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یوز لیس ہیں۔ اور دوسری قابل غور بات یہ کہ کبھی بھی واقعی کبھی بھی کوئی بھی رد عمل جلد بازی میں اور غصے میں دینا، اس سے بڑی کوئی جہالت، کوئی بے وقوفی، کوئی کم عقلی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ممکن ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہماری آنکھ کا، ہماری نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ گلیٹر ہو، سونا نہ ہو۔ ہر چمکنے والی چیز سونا تو نہیں ہوتی نا، اسی طرح سے ہر بری نظر آنے والی چیز بری نہیں بھی ہو سکتی۔ تو کیوں نہ ہم تھوڑا مستقل یا کسی منطقی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے کسی کام کو، کسی سچویشن کو، کسی واقعے کو دیکھ کر فوری طور پر رد عمل دینے کی بجائے cool down, keep patience, let the time pass, let the reality to prevail، حقیقت کو موقع دے آشکار ہونے کا۔ تھوڑی دیر سوچئے گا میری باتوں کو اور پھر سوچ کر بتائیے گا کہ میری کہانی کیسی تھی۔ جی آج کے پروگرام کا اگلا اور مزیدار سیگمنٹ ہوتا ہے آج کا سوال۔ آج کا سوال بڑا مزے کا ہے۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ ہر سال دنیا میں 10 نومبر کا دن کس نام سے منایا جاتا ہے پوری دنیا میں، اور میں نے اتنا بڑا ہنٹ بھی دیا تھا یار سائنس کے حوالے سے 10 نومبر کو ہر سال ہوتا ہے ورلڈ سائنس ڈے۔ اس سے بڑا ہنٹ میں کیا دیتا آپ کو؟ جی
تو آج کا جو نیا سوال ہے نوٹ فرما لے کہ نجی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء کرام 1,24,000 اس روئے زمین پر تشریف لائے ہیں، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی اصل نام کے ساتھ لقب ہوا کرتا تھا. ایک اللہ کے بڑے برگزیدہ اور پیارے نبی کا لقب تھا نجی اللہ. جیسے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہتے ہیں، جیسے حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کہتے ہیں، نجی اللہ بھی ایک نبی کا لفظ ہے. آپ اس اللہ کے پیارے نبی کا نام بتائیں گے مجھے. جی یہ آج کا سوال تھا، امید ہے آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. تو آج کے پروگرام کا تیسرا آخری اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا شعر جو میں آپ کے لیے منتخب کر کے لایا ہوں، امید ہے آپ کو بہت اچھا لگے گا. آج کا شعر بہت پیارا ہے. دل کہہ رہا ہے تم پر بھروسہ کروں مگر، دل کہہ رہا ہے تم پر بھروسہ کروں مگر، عقل کہہ رہی ہے کہ سب کچھ فریب ہے. یہ تھا جی آج کا شعر. اللہ سونا آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ بشرط زندگی صبح پھر ملاقات ہوگی. کل آپ سے پھر نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے اسی وقت اسی چینل پہ آپ کے سامنے بیٹھوں گا، آپ سے باتیں کروں گا، آپ کو دیکھوں گا اور آپ بھی مجھے دیکھیں گے. انشاءاللہ یہ زندگی کی باتیں ہوا کرتی ہیں. تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آئیے سب مل کر نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان زندہ باد.